دہشت گردی شروع ہوئی اور 2014 میں ایک متفق کا نیشنل ایکشن پلان بنا، لیکن بدقسمتی سے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ غیر آئینی مذاکرات، دہشت گردوں کی آبادکاری، بتوں کی صورت میں ان کی فنڈنگ اور جیلوں سے رہائی کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو متفق کا نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے۔ عوام نے ماضی کے تمام فوجی آپریشنوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان آپریشنوں کی وجہ سے دہشت گردوں کی بجائے عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ عوام دشمن آپریشنوں کے ذریعے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز، پولیس، نیویز کو جدید خطوط پر منظم اور مسلح کر کے عوام کی تائید و حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ پختونخوا میں نافذ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور، جسے عوام دشمن اور مارشلائی قانون کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ عدالتی بحران، سپریم کورٹ کی تقسیم انتہائی قابل افسوس ہے۔ فل کورٹ کا نہ بننا، 63A کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا اور 4-3 کا فیصلہ نہ ماننا اس بحران کی بنیاد ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ آئینی دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھے۔ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کی زندگی بہت مشکل میں ڈال دی۔ بجلی، گیس، پٹرول اور آٹے کے بحران نے عوام کی نئی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک نیا میثاقی معیشت تشکیل دیا جائے۔ صوبائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنایا جائے اور فوری طور پر نیشنل فائنانس کمیشن کا اجرا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ بجلی کے خالص منافع اور گیس و پیٹرول کا سرچارج اور رائلٹی اور ان جیسوں دوسرے صوبائی آئینی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں طلبہ یونینز کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ نوجوان نسل کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ 19ویں آئینی ترمیم پر نظر ثانی کی جائے۔ تمام لاپتہ افراد فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیے جائیں۔ جبری گمشدگی کے غیر انسانی اور غیر آئینی عمل کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ 1977 میں قومی اسمبلی سے منظور شدہ زرعی اصلاحات کا قانون بحال کیا جائے۔ شہری اراضی بالخصوص ریل اسٹیٹ کی اسکیموں کی حد مقرر کیا جائے۔ یہی ہمارے آج کا اعلامیہ ہے اور تمام شرکاء نے یہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ تمام شرکاء کی منظوری کے بعد یہ آپ سے ہم نے شیئر کیا، اور اب میں امیر حیدر خان ہوتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کے اپنے تمام دوستوں کا اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ میں بہت سارے دوستوں نے کافی انتظار بھی کیا، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر آج موجود ہیں تاکہ آج کے اے پی سی کے حوالے سے جو بھی اہم نکات اور معاملات ہیں وہ آپ کے ذریعے پورے ملک اور ساری قوم تک پہنچیں۔ اس پریس کانفرنس میں میرے ساتھ جتنے بھی قابل احترام سیاسی قائدین تشریف فرما ہیں،
ان سب کا بہت مشکور ہوں، اور ان کے علاوہ آج صبح سے لے کر تقریباً 6 بجے تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ، آج سیاسی قائدین جتنی بھی یہاں پر تشریف لائیں اور انہوں نے شرکت کی اس آل پارٹیز کانفرنس میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج تشریف لائے۔ آج کے اعلامیے کے مطابق تو میاں افتخار صاحب نے آپ کو آگاہ کر دیا، میں کچھ چند اہم نکات پر آپ سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک میں ایک ڈیڈ لاک ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے، بحران ہے، اور بدقسمتی سے ایک عجیب قسم کی پولرائزیشن ہے۔ سیاست میں جتنی پولرائزیشن ہم آج دیکھ رہے ہیں شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس وقت جتنی تلخیاں ہیں شاید اتنی تلخیاں بھی پہلے دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی انا اور ضد جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مسائل مزید پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی معاملات کو، سیاسی ڈیڈ لاکس کو سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے، اور آج اس اے پی سی میں یہی سب کی رائے تھی کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا ہوگا اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی اور تحریک انصاف بھی ایک پارٹی ہے، ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، مگر وہ آج تشریف نہیں لائے، اور سننے میں آیا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ حکومتی اتحاد کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو میں معذرت کے ساتھ صرف یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں وہ سب حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز آج یہاں پر موجود تھی جو حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں تھی، لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو آپ بیٹھ کر حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، وہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر آپ مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں مشاورت کے لیے، ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے، تو آپ یہ کہہ کر نہیں آتے کہ یہ حکومتی لوگوں کا اجتماع ہے۔ میں اس موقع پر کچھ اور زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا اس حوالے سے، لیکن یہی گزارش ان سے کرنا چاہوں گا کہ ذرا نظر ثانی کر لیں اپنے ان رویوں پر، اپنی اس سوچ پر، اور کوئی بھی موقع اگر دستیاب ہو
ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو کم از کم اس کو اپنی سیاست اور سیاسی مفاد کی نظر نہ کرے. آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو ایک دن ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے کچھ حصوں میں پہلے الیکشن ہوں گے اور باقی ملک میں بعد میں الیکشنز ہوں گے. نہایت یہ احترام پنجاب کے صوبے کے لیے اور تمام پنجاب میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کے انتخابات پہلے ہو اور اس کے سیاسی اثرات پھر صرف پنجاب تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ اثرات پھر باقی صوبوں پہ بھی ہو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہو، اور ویسے بھی جب فیئر فری الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی پنجاب میں، کسی بھی پارٹی کی ہو وہ، تو کیسے فیئر